آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے رات اور دن گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد، رات اور دن موبائل سے جڑنے کے بعد، رات اور دن انٹرنیٹ پر بیٹھنے کے بعد، نمازوں سے دوری اختیار کرنے کے بعد، قرآن پاک سے دوری اختیار کرنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کی بشارتیں ہمیں مل جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو رات میں لوگوں کے آرام کرنے کے بعد، لوگوں کے سو جانے کے بعد اٹھ کر کے نمازیں پڑھتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس شخص کا تذکرہ کیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ حالت عبادت میں ہو، جب ایسی حالت میں ہو تو مجھے بتا دیا جائے، مجھ سے اس کا تذکرہ کر دیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی اور آپ اس کے پاس پہنچے، دیکھا تو وہ رب کی عبادت کر رہا تھا، عبادت میں مشغول تھا اور اللہ رب العزت سے دعا کر رہا تھا، اے خالق جہنم مجھے جہنم سے بچا، اے خالق جہنم مجھے جہنم سے بچا، اللہ رب العزت سے دعا کر رہا تھا۔ صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ اے فلاں شخص، تم اللہ رب العزت سے جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے بچنے کی دعا مانگ رہے تھے، تم نے اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، اے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں جنت کا سوال کیسے کرتا جبکہ میرے اعمال اس قابل نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ جو بندہ دن میں عبادت کرنے کے بعد رات میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے، دیگر ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، جب اس سے پوچھا جائے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جنت کیوں نہیں مانگتے تو اس نے کہا کہ میرے اعمال اس قابل قبول کہا۔ برادران ملت اسلامیہ، ابھی ایسی گفتگو ہی چل رہی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس فلاں شخص کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے اسے جہنم سے بچا کر کے جنت کا پروانہ سنا دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز کو چھوڑ کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ کر کے ہم دن اور رات ہمارے گناہوں میں گزار رہے ہیں اور اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت کی بشارتیں ہمیں مل جائیں۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، آج بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آ کر کے اللہ اس کے رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں اور نماز پڑھنے لگ جائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگ جائے۔ انشاءاللہ عز و جل جب ہم ایسا کرنے لگ جائیں گے تو رات اور دن جب ہماری عبادت میں گزرنے لگ جائیں گی، دیگر کام ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اللہ رب العزت کا ذکر صحیح معنوں میں کریں گے تو انشاءاللہ رب العالمین ہمارا دن بھی اور ہماری رات بھی پرسکون ہو جائیں گی اور دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔